السلام علیکم ناظرین، آج کے ویلاگ میں ہم بات کریں گے جو میانمار میں برما میں ماشاءاللہ لگا ہے، کو ہوا ہے، فوجی بغاوت ہوئی ہے، وہاں حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا ہے اور آنگ سان سوچی جو جن کو برما کی بے نظیر بھی کہا جاتا ہے ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ جو صدر تھے وہاں ملک کے ان کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ کئی متعدد جو سیاسی رہنما ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ وہاں جو حالات ہیں، فوجی مداخلت بہت زیادہ رہی ہے اور برما کی تاریخ بھی تقریباً پاکستان سے ملتی جلتی اور اس طرح کی چیزیں ہیں۔ 85-86 میں وہاں پر برطانیہ نے قبضہ کیا اور اس کے بعد پھر جب سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران جیپنیز نے 1942 میں وہاں قبضہ کر لیا تھا، لیکن 3 سال بعد ہی برٹش فورسز نے جاپان کو پسپا کر دیا اور 1945 میں پھر یہ برطانیہ کے اثر کے تحت رہا اور برٹش انڈیا جو تھا اس کا پارٹ رہا۔ پھر برما کو بعد میں علیحدہ بھی کیا گیا اور 1948 میں برما کو برطانیہ سے آزادی ملی۔ جو جاپان سے آزادی ملی تھی اس میں جنرل آنگ سان جو تھے وہ ہیرو قرار دیے گئے تھے اور ان کو برمی قوم جو ہے وہ اپنا ہیرو سمجھتی ہے۔ 1945 میں ان کی بیٹی سوچی جو ہیں وہ پیدا ہوئیں تو انہوں نے اپنے فادر کے نام کو کیری کیا اور آنگ سان سوچی جو ہے وہ کہلانا شروع کیا۔ تو جب 1945 میں یہ پیدا ہوئی تھیں تو ان کے پیدائش کے 2 سال بعد ہی ان کے والد کو جو ہے قتل کر دیا گیا تھا۔ تو جو ان کے سیاسی مخالفین تھے پھر بعد میں جب برطانیہ سے آزادی ملی تو وہ اقتدار میں رہے اور فوج کی مداخلت جو ہے وہاں 1958 سے باضابطہ طور پہ شروع ہوئی تھی، لیکن 62 میں مارشل لا لگا تو 50 سال سے زائد براہ راست فوج نے وہاں حکمرانی کی۔ میڈیا پہ پابندیاں ہیں اور سیاسی جماعتوں پہ بھی پابندیاں رہی اور اتنی پولیٹیکل اسپیس جو ہے نہیں ملی اور سیلف سینسرشپ آج کل بھی وہاں پر عام ہے۔ جو میڈیا ہے، رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کی رپورٹ ہے کہ جو برما کا میڈیا ہے وہ آزاد نہیں ہے۔ وہاں بھی انٹیلیجنس رول ہے، انٹیلیجنس ایجنسیز کا سیاست میں رول ہے، فوج کا براہ راست رول ہے اور 74 میں ان کا کانسٹیٹیوشن بنا، پہلی بار ہمارے ہاں 73 میں بنا تھا، پہلے بھی تھے لیکن جو متفقہ کانسٹیٹیوشن آیا تو بہت سارے معاملات میں پاکستان جیسی مماثلت ہے اس میں، لیکن بہت ساری جیو پولیٹیکل سچویشنز جو ہے اس حوالے سے کافی چیزیں مختلف بھی ہیں۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار سہیل سانگھی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا۔ اور سہیل سانگھی صاحب جو ہے وہ پاکستان میں لیفٹ کی پالیٹکس بھی کرتے رہے، ضیاء الحق کے زمانے میں جیل بھی کاٹی انہوں نے اور صحافت میں بھی اپنا نام کمایا۔ تو سہیل سانگھی صاحب، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں پاکستان میں مارشل لا لگتے رہے، آپ ان کے آئی وٹنس ہیں، اور یہ جو برما میں اب لگا ہے مارشل لا یا کو ہوا ہے، ایمرجنسی نافذ کی گئی ہے، 1 سال کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن کرائے جائیں گے، تو اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں اعجاز صاحب، پاکستان اور برما میں بہت ساری چیزوں میں مماثلت ہے، جیسے آپ نے بتایا، یعنی ہم آزاد ہوئے ہیں 47 کو، برما آزاد ہوا ہے 48 کو، پھر 58 میں انہوں نے فوج نے مداخلت کرنا شروع کی۔ ہمارے پاس بھی پہلا مارشل لا 58 میں لگا، بالکل ایوب خان کا۔ ایوب خان کا۔ اچھا، اس کے بعد جو ہمارے پاس جو باقاعدہ جو آئین بنا وہ 73 میں بنا اور ان کے پاس جو آئین بنا وہ 74 میں بنا۔ پھر جو صورتحال یہ رہی کہ وہاں پر جس طرح سے یہاں پر ضیاء دور میں بے نظیر اسٹرگل کرتی رہی، وہاں پر سوچی جو ہے وہ بھی اسٹرگل کرتی رہی اور پھر جمہوریت بھی آئی کسی طریقے سے، وہ سب چیز ہوئی، لیکن وہاں پر کانسٹیٹیوشن میں فوج کا جو باقاعدہ سیٹیں جس طرح سے ہوتی ہیں اس طرح سے، اور اس کا ایک آئینی رول جو ہے جو کہ پاکستان 25% پارلیمنٹری سیٹس جو ہے آرمی نامزد کر دی ہے، جو کہ آئینی ان کو تو آئینی کردار کے طور پر ہے، پاکستان میں وہ اتفاق سے نہیں ہے۔ صحیح۔ یہ الگ چیز ہے کہ یہاں پر جو ہمارے پاس بھی چیزیں جو بنتی رہی، جو ہوتی رہی، وہ آئین میں اس کا کوئی بھی وہ گنجائش نہ ہونے کے باوجود بھی اسی طرح سے چیزیں چلتی رہی۔ ایک تو یہ صورتحال ہے۔ دوسری صورتحال جو ہے وہ یہ کہ دونوں یہ اس میں برطانیہ کی کالونی رہے اور اس میں
پاکستان کے لیے اور برصغیر میں جو ہے باقاعدہ ایک جو تحریک آزادی جو تھی وہ بہت ہی لمبے عرصے تک چلی. تو پولیٹیکلائزیشن یہاں پر برما کے مقابلے میں زیادہ رہا. وہاں پر تھا پولیٹیکل جو ایکشن تھا، لیکن وہ جو پولیٹیکل ایکشن تھا وہ جب جیپنیز کو انہوں نے ہٹایا اور وہ انہوں نے برٹش گورنمنٹ کے ساتھ مل کر کے جو کیا، تو اس وجہ سے اس کا وہ ٹیمپو اس طرح سے نہیں بنا جو کہ یہاں پر پاکستان کی یا ہندوستان کی صورتحال میں بنا. لہٰذا پاکستان اور ہندوستان میں جو ہے وہ پولیٹیکل اسپیس زیادہ ہے، برما میں پولیٹیکل اسپیس کم ہی رہا. پھر ہم ابھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ کبھی کبھار ہم اپنے ملک کو جو ہے وہ تشبیہ دیتے ہیں، کبھی بنگلہ دیش کے ساتھ دیتے ہیں کہ وہاں پر کس طرح سے آزادی کے بعد صورتحال رہی، فوج کا اور عدلیہ کا جو کردار رہا. یا کبھی کبھار جو ہم ٹرکی کے ساتھ بھی اپنے آپ کو ملاتے ہیں، جہاں پر بھی جو ایک منتخب وزیر اعظم کو پھانسی دے دی گئی تھی اور ایک لمبے عرصے تک ایک فوج کا کردار رہا، چیزیں رہی، وہ ہے. اچھا، یہ جو ہم یہاں پر اس کی برما کے ساتھ جب مماثلت کرتے ہیں تو اس میں بھی خاصی چیزیں ہیں، لیکن ایک چیز جس کو میں سمجھتا ہوں کہ تمام تر خواہشوں اور کوششوں کے باوجود بھی پاکستان میں اب براہ راست جو ہے مارشل لا کا لگنا میرے نزدیک جو ہے وہ ایک ناممکن سی بات لگتا ہے. اس پہ آتے ہیں. اگلا سوال میرا اسی حوالے سے تھا، لیکن میں تھوڑا سا یہ بتانا بھی بھول گیا اپنے ناظرین کو کہ برما کا اگر کنٹری سائز دیکھا جائے تو پاکستان کا تقریباً 7,96,000 ہم چورس کلومیٹر بنتا ہے، اور ان کا جو ہے تقریباً 1,20,000 کلومیٹر پاکستان سے کم ہے رقبہ، لیکن ان کی پاپولیشن جو ہے تقریباً 5.5 کروڑ ہے. ہماری 22 کروڑ پاپولیشن ہے پاکستان کی. تو برما کے اندر جب یہ میانمار کہا جاتا ہے اب اس کو، تو میانمار میں آنگ سان سوچی 2015 میں جب لینڈ سلائیڈ باقاعدہ انتخابات ہوئے اس میں جیت کے آئی، تو 2017 میں پھر وہاں پر واقعات ہوئے. یہ روہنگیا اور جو بخشو تھے بدھ مت کے، ان کے آپس میں لڑائیاں ہوئیں، خون خرابے ہوئے. اس میں جو ہے تقریباً 10 لاکھ کے قریب روہنگیا مسلمان جو تھے وہاں سے نقل مکانی کر گئے، 7 لاکھ کے قریب بنگلہ دیش گئے، باقی دیگر ادھر ادھر چلے گئے. اور اس دوران پھر ہم نے دیکھا کہ 2018 میں میانمار میں سائیکلون آیا، سونامی، سمندری طوفان، اس میں بھی تقریباً 1.25 لاکھ لوگ جو ہے ہلاک ہوئے. تو پولیٹیکل اسٹیبلٹی تو برما میں اتنی نہیں ہے، اکنامک اسٹیبلٹی بھی نہیں ہے. جس طرح پاکستان میں، پاکستان دنیا کا 7واں بڑا ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہے، اتنا پاور ہے، لیکن جو وہاں کی اکنامک کنڈیشنز ہیں وہ بھی پاکستان سے کوئی مختلف نہیں ہے. لیکن جو سیاسی طور پہ جس طرح آپ نے بھی کہا کہ وہاں بھی پولرائزیشن ہے اور چیزیں نہیں ہوئیں، اور 2017 میں جب روہنگیا کا ایشو ہوا تو اس پہ آنگ سان سوچی، جن کو بڑی اچھی نظر سے دیکھا جاتا تھا کہ وہ بھی ایک رسپیکٹیبل لیڈی ہیں، لیکن جب انہوں نے آواز نہ اٹھائی اس ظلم کے خلاف تو ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ان سے وہ اعزاز واپس لے لیا تھا. یو این نے یہ کہہ دیا تھا کہ وہاں روہنگیاز کی جو ہے نسل کشی ہو رہی ہے، اور ایتھنک کلینزنگ جس طرح پاکستان میں یہ ٹرم ہزارہ کے بارے میں یوز ہو رہی ہے تو وہاں بھی ہو رہی تھی. تو اب سہیل صاحب آتے ہیں اس پہ کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ پاکستان کے ایسے معروضی حالات نہیں ہیں کہ یہاں پر اب کسی مارشل لا کی گنجائش نہیں بنتی. آپ کی نظر میں کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ اس پہ ذرا روشنی ڈالیں. دیکھیں، یہاں پر پاکستان میں پہلے جب مارشل لا لگتا رہا تو 2 بلاکس واضح تھے، ایک پرو امریکن اور دوسرا جو تھا پرو سوویت یا پرو رشین. تو یہ ایک بہت ہی واضح لکیریں تھیں. اس کے جب تک وہ رہی تب تک یہاں پر مارشل لا آتے رہے. اس میں یہی صورتحال تھی کہ ایک مرتبہ کوئی ایک جو بھی اسکول آف تھاٹ یا جو بھی آپ اس کو کہہ لیں، وہ اگر حاوی ہو جاتی ہے تو پھر اس کو نکالنا مشکل ہوتا ہے. تو پاکستان میں بھی یہ صورتحال جو ہے تب جا کے رکی جب کہ یہ اس کے جو ایک ملک اس دنیا کی سطح پر پورے کا پورا جو ہے وہ 2 بلاک جو ختم ہوئے. تب نہیں، میں قطع کلامی کی معافی، یو ایس ایس آر جو ہے پہلے ہی ختم ہو گیا تھا، لیکن مشرف والا مارشل لا تو جو ہے یہ پوسٹ یو ایس ایس آر کا وہ ہے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن یہ کہ مشرف کو بھی وہ کوئی اس طرح سے نہیں کرنا پڑا.
اس میں جو اہم چیز جو بنتی ہے اس حوالے سے وہ یہ کہ اس وقت مطلب جس صورتحال میں ابھی میانمار یا برما اس سے ایکسپیرئنس کر رہا ہے، گزر رہا ہے، ہم اس کو جو ہے وہ 58 سے لے کر کے 90s تک اس کو جو ہم کرتے رہے کہ جب واضح تھی 2 بلاکس، وہاں پر انڈو چائنا میں اس وقت جو ہے وہ یا تو ایک طرف امریکہ ہے، دوسری طرف چین ہے، کوریا وغیرہ کا معاملہ اور ویتنام کا معاملہ وہ بھی جو ہے وہ اس طرح سے نہیں رہا، وہ بیٹھ گیا ہے، تو لہٰذا وہاں پر وہ ڈائریکٹ 2 مطلب یا تو آپ اس طرف ہیں یا آپ اس طرف ہیں، یہ والا معاملہ ہے۔ پاکستان میں جو معاملہ ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ پاکستان ابھی تک اپنی کوئی وہ سمت طے نہیں کر پایا ہے کہ کیونکہ یہاں پر ایک طرف تو سوویٹ جو انفلوئنس ہے، روس کا جو انفلوئنس وہ تو خیر تھوڑا ہی ہے، لیکن یہ کہ سب سے بڑا انفلوئنس جو سمجھا جاتا ہے وہ سعودیہ کا، امریکہ کا، چین کا، اس کے بعد روس کا ہے، اس کے بعد جو ہے انڈیا بہت بڑا ملک ہے جس کی پاکستان کے ساتھ ایک ٹریڈ میں اور اس میں ایک بڑے مقابلہ ہے۔ برما کا اس طرح کا کوئی بھی مطلب اکنامک رائیول کے طور پر کوئی موجود نہیں ہے۔ برما کا کوئی بھی اس طرح سے کوئی ڈائریکٹلی جو ہے وہ پولیٹیکل رائیول کوئی دوسرا ملک اس طرح سے ہو، کوئی ڈائریکٹلی اس طرح سے نہیں ہے۔ تو یہ جو صورتحال ہے کہ پاکستان اس وقت چونکہ 3-4 یہ جو مختلف اس کے جو محورز ہیں جو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، تو پاکستان ابھی تک اس میں چونکہ بیچ میں ہی ہے، لہٰذا یہاں پر جو ہے یہ نہیں ہو پایا ہے۔ اگر اس طرح کی کوئی صورتحال ہوتی تو مشرف نے جو اٹیمپٹ کی تھی، مشرف اتنے جلدی انتخابات نہیں کرا تھا۔ پھر یہ بھی صورتحال تھی کہ 2008 کے بعد ہم نے کئی موقعوں پر دیکھا کہ ایسی صورتحال بن رہی ہے۔ 2012 کے لگ بھگ جب صورتحال تھی، جب پیپلز پارٹی پاور میں تھی اور آصف زرداری پر بہت بڑا ایک دباؤ تھا، پھر خود نواز شریف پر بھی بہت دباؤ رہا، 2015 میں دباؤ رہا، 2017 میں بھی رہا، 2018 میں بھی رہا، تو انہوں نے باقی چیزیں تو یہاں پر جتنی بھی چیزیں تھیں وہ تو کر لی، لیکن چونکہ وہ مارشلہ لگانے کی ڈائریکٹ پوزیشن میں نہیں تھے لہٰذا نہیں لگا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ باقی سب چیزیں 19-20 اسی طرح سے، لیکن اس کا لفظ جو ہے وہ مارشلہ یا اس طرح کا نہیں ہو پایا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اب جس طرح USSR جو ہے ٹوٹ گیا، اس کے بعد اب وہ ریگین بھی کر رہے ہیں اپنے طور پہ، اور رشیا ایک ورلڈ لیڈر ہے، ان کو آپ نہیں بالکل اگنور کر پائیں گے۔ چائنا جو ہے اب وہ اس کی جگہ آ کے لے لی ہے، اب سی پیک ہے، پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہے، ایک ٹائم ٹیسٹڈ دوست ہیں، اور پاکستان پہ دباؤ ہے اس وقت امریکہ کی جانب سے کہ جی نہ کریں، یہ سی پیک کے ساتھ جو ہے نکلیں یا کوئی اس کو لمیٹڈ کیا جائے۔ تو ایسی کنڈیشن میں جب بھی پاکستان میں مارشل لا لگے ہیں تو وہ جنرلز کے اپنے ایک جو پولیٹیکل ایکسپیڈیشنز تھے یا ان کی جو اپنی خواہشات تھیں، اپنی پرسنل رول کے حوالے سے چیزیں رہی ہیں، تو اب بھی اگر اس طرح کی پاسبلٹی کو رول آؤٹ کیسے کر سکتے ہیں کہ کوئی جنرل اگر یہ یقین دہانی کراتا ہے کہ میں چائنا کو کنٹین کرتا ہوں، سی پیک کو تھوڑا ریڈیوس کرتے ہیں تو امریکن مفادات کو سرو کرتا ہوں اس ایریا میں، تو اس پاسبلٹی کو رول آؤٹ تو نہیں کیا جا سکتا؟ دیکھو نا، یہ دونوں اس وقت آپس میں کنفلکٹنگ ہیں، مطلب امریکہ اور چین، ان دونوں کے مفادات جو ہیں کنفلکٹ کر رہے ہیں۔ اب امریکہ پہلے کی طرح اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ آل ٹوگیدر اتنی بڑی جو ہے کوئی امداد دے دے پاکستان کو، اس پر ریلائے نہیں کر سکتے۔ جب تک وہ صورتحال تھی تب وہ کرتے رہے۔ اب تو امریکی بولتے ہیں کہ بھئی ہمارا ٹیکس کا پیسہ کہاں گیا، وہ کہاں تم خرچ کر رہے ہو، تو وہ صورتحال نہیں ہے کہ امریکہ کے پاس اب بہت زیادہ کوئی وہ چیزیں نہیں ہیں۔ ابھی پاکستان میں اس وجہ سے بھی یہ چیز کہہ رہا ہوں کہ پولیٹیکل اسپیس گین ہوا ہے۔ پھر یہ جو مختلف اس کے جو ہیں پولس ہیں، وہ چاہے بعض مضبوط صحیح، بہت کمزوری صحیح، لیکن اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ جیسے میں نے بتایا سعودیہ ہے، ایران ہے، اپنا سوویت یونین ہے، امریکہ ہے، چائنا ہے، یہ سب چیزیں اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ تو اس کے ہوتے ہوئے کوئی ایک طرف سے یہ چیزیں کر لے ایسا ممکن نہیں ہے۔ پاکستان اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ایٹ اے ٹائم جو ہے وہ چین کو بھی خوش کر لے، امریکہ کو بھی خوش کر لے، پھر جو ہے یہ سعودیہ کو خوش کر لے، ایران کے کانٹیکسٹ کو بھی دیکھ لیں، افغانستان کا ایک الگ سے ایشو ہے، تو یہاں کی خاصی کمپلیکیٹڈ۔ اور ابھی جو بائیڈن کی اپنی جو ہے پالیسی بھی واضح نہیں ہے۔ ایگزیکٹلی ابھی تو اس کو جو ہے جو بائیڈن جو کرتا ہے پالیسی اس کی آتی ہے، حالانکہ یہ
بظاہر تو اس کی یہ انڈیکیشنس ہیں کہ وہ ٹرمپ والی چیزوں سے پیچھے ہٹے گا، لیکن کتنا ہٹے گا اس پر جو ابھی وہاں جو کانگریس میں جو گلا جا کر کے انہوں نے کیا تھا، وہ تو اس پر تھا کہ آپ ایک حد تک تو ہٹ سکتے، اس سے زیادہ نہیں ہٹ سکتے، نہیں تو پھر ہم یہ بھی کر سکتے، وہ بڑا انڈیکیشن تھا۔ تو اچھا جی تو میرے خیال میں یہاں پر یہ ٹھیک ہے کہ کوئی حتمی چیز نہیں کہی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن بہت حد تک پاکستان میں ڈائریکٹ مارشل لا کی وہ نہیں ہے۔ جب ویسے ہی کام چل رہا ہے تو آپ کیوں لگاتے ہو مارشل لا؟ بالکل سہیل صاحب، آپ نے جیسے کہا کہ مشرف کے دور میں جو پراپر مارشل لا کا روپ نہیں دھار پایا یہاں پر، لیکن جو میانمار میں ہوا ہے وہاں تو انتظامی عدالتی جتنے بھی اختیارات ہیں وہ سب جو ہے آرمی چیف کو سونپ دیے گئے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ 1 سال جب پورا ہوگا تو اس کا دیکھا جائے گا۔ آج یعنی کہ پیر کے روز وہاں پر جو نئی پارلیمان ہے اس کا سیشن ہونا تھا، اس موقع پہ انہوں نے جو ہے یہ ایکشن لیا ہے، ایمرجنسی نافذ کی ہے، اور 8 نومبر پچھلے سال جو ہے 2020 میں جو انتخابات ہوئے تھے اس کے نتائج کو فوج نہیں مان رہی تھی اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ میسیولی رگڈ ہیں۔ تو الیکشن کمیشن نے جیسے ہی اپنا فیصلہ سنایا کہ الیکشن رگڈ نہیں ہے اور بڑے پیمانے پہ کوئی ان میں غلطیاں نہیں ہیں، تو فوج نے پھر جو ہے یہ اقدام اٹھایا ہے۔ تو یہ اس حد تک تو ہے کہ وہاں پر چیزیں ڈائریکٹلی ہیں، یہاں پر جو ہے وہ عدلیہ بھی ہم نے دیکھا کہ وہ جیسی بھی تھی، وہ پی سی او کی اوتھ والی تھی، کیسی بھی تھی، لیکن ایز اے انسٹیٹیوشن ان کو ایک فیس سیونگ کے طور پہ انہوں نے رکھا۔ تو بہرحال اللہ کرے کہ پاکستان میں جو کہ متعمل نہیں ہو سکتا مارشل لا کا، یہاں اس طرح کا کوئی ایکسپیڈیشن دوبارہ نہ ہو پائے، اور لولی لنگڑی جمہوریتی صحیح اس کو پنپنا چاہیے۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا۔ ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔